السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ویلیو یعنی قدرے یا سدھانت کہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے اچھے سدھانت کا یا قدروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ویلیو ہمارے رویے اور ہمارے کام کرنے کا وہ معیار ہے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چور چوری کرنا صحیح سمجھتا ہے، اسی لیے اس کو چوری کرنے کے بعد کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، مگر وہی دوسرے ہاتھ پر ایک انسان محنت اور لگن سے اسی چیز کو حاصل کرنا صحیح سمجھتا ہے۔ تو ان دونوں کی ویلیوز الگ الگ ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ویلیو کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ویلیوز ہی یہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں۔ جتنا زیادہ کرپٹ اور خراب ہمارا آس پاس کا ماحول ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے بچوں کو ویلیو سکھانا، تاکہ وہ بڑے ہو کر نہ خود کو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ پر اس کی شروعات کس عمر سے کی جائے، ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بچہ جب 1 سال کا ہو جائے تبھی سے اس کو صحیح اور غلط کا فرق بتانا شروع کر دیں، تاکہ اسکول پہنچنے تک اس کے اندر وہ بہت سارے ویلیوز ہو جائیں جو اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بجائے یہ سکھانے کے کہ جوتا کیسے پہننا ہے، بٹن کیسے بند کرنا ہے، واٹر باٹل کا خیال رکھنا، یہ سکھائیں کہ اسکول میں کیسے رہنا ہے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کن حالات میں وہ کیسے ریئیکٹ کرے، اپنی فیلنگز کو کیسے شیئر کرے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو نہ صرف اپنے آئندہ زندگی میں بلکہ اسکول میں بھی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں جو وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے یا بتاتا ہے۔ میں آپ کو 5 ایسی ویلیوز بتانا چاہتی ہوں جو بچوں میں ہونی چاہیے جب وہ اسکول میں انٹر کریں۔ نمبر 1، آنیسٹی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سچے ہوں تو اس کے لیے آپ کو خود سچا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے سچے کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب وہ آپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنے میں کچھ غلط نہیں۔ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کسی بھی معاملے میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے بات کریں، اس کو سچ بولنے کے فائدے بتائیں اور اس کی اہمیت سمجھائیں۔ بچے کے جھوٹ بولنے پر اس پہ چلائیں نہیں، چلانے سے بچے ڈر جاتے ہیں اور وہ پھر مزید جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی بھی بچے کے جھوٹ کو شہ نہ دیں۔ اگر آپ نے ایک بار یہ کر دیا تو بچے کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ کبھی کسی بھی معاملے میں کسی کے سامنے بھی بچے کے جھوٹ پر پردہ نہ ڈالیں۔ ہر معاملے میں اس کو سچ بولنے کی تلقین کریں۔ جب بھی بچہ سچ بولے تو اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ بتائیں کہ اس کے سچ بولنے سے آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے پازیٹیو رسپانس سے اس کو سچ بولنے کا حوصلہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کہانی بچوں کو بتائیں کہ جب بھی آپ نے سچ بولا تو اس کے کیا نتیجے نکلے۔ ہو سکتا ہے شروعات میں نتیجے اچھے نہ ہوں، لیکن آخر میں ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے۔ جس طرح بچے کو یقین ہوتا ہے کہ اسکول نہیں جانے سے ڈانٹ پڑے گی، اسی طرح بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے والدین کسی بھی معاملے میں کسی بھی حالات میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ احساس آپ کو دلانا ہے۔ ویلیو نمبر 2، ریسپیکٹ۔ بچوں کو صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی عزت کرنا سکھائیں، کیونکہ بچوں کو صرف والدین کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا، بچوں کو والدین سے زیادہ دوسروں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت دوسرے بچوں کے ساتھ اور اسکول میں گزرتا ہے، اسی لیے بچوں کو عزت کرنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ ان کو سکھائیں کہ وہ سب کی عزت کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی کاسٹ، کسی بھی طبقہ، کسی بھی عمر اور کسی بھی سٹیٹس کا کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھیں۔ یہ سب وہ تبھی سیکھتا ہے جب وہ خود اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھے گا۔ بولنے سے زیادہ کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ خود کو دیکھیں، آپ دوسروں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ بڑوں اور چھوٹوں سے بات کرتے وقت آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ غریب کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کسی انجان سے آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے وقت آپ کے کیا مینرز ہوتے ہیں؟ پلس کسی کے جانے کے بعد آپ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں بچے آہستہ آہستہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں، تو آپ کو ان کے لیے رول ماڈل ہونا ہے۔ تیسرا ہے جسٹس، یعنی کہ انصاف کرنا۔ اگر میں انڈین کنٹیکسٹ میں یہ بات کہوں تو شاید کوئی بھی یہ نہیں سکھاتا اپنے بچوں کو۔ خود آپ اپنے زندگی میں انصاف نہیں کر پاتے تو بچے کو کیسے سکھائیں گے؟ یہ ایک بہت ہی انڈر ریٹڈ ویلیو ہے ہمارے سماج میں، پر شروعات کہیں سے تو کرنی ہوگی۔ تو بچوں کو انصاف کرنا کیسے سکھایا جائے؟ اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو صرف یہ نہ سکھائیں کہ سوری بول دو، بلکہ یہ سکھائیں کہ اس غلطی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ساجد دوسرا بچہ یعقوب کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ دونوں بچے لکڑی کے بلاک سے گھر بنا کے گاڑی سے کھیل رہے ہیں کہ اچانک ساجد نے یعقوب کا گھر توڑ دیا اور اس کی گاڑی بھی دور پھینک دی، جس سے اس کی گاڑی ٹوٹ گئی۔ ساجد کے والد جو کہ وہیں پہ تھے تو انہوں نے ساجد کو بلایا اور اس سے اس کی حرکت کی وجہ پوچھی۔ ساجد نے بتایا کہ یعقوب کی گاڑی اس کی گاڑی سے تیز چل رہی تھی اور یہ کہ اس کا گھر بھی اس کے گھر سے بڑا تھا، اسی لیے اس نے اس کا گھر توڑ دیا۔ والد نے یہ بات سنی اور ساجد کو سوری کہنے کو کہا، جیسے کہ سارے والدین کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، پر کیا یہ کافی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انصاف کرنا سیکھے تو بچوں کو حوصلہ دیں کہ اس غلطی کو سدھاریں۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساجد کے والد یہ کہتے کہ ساجد آپ یعقوب کی مدد کریں اس کا گھر بنانے میں، اور چونکہ آپ سے اس کی گاڑی ٹوٹ گئی ہے تو آپ اپنی گاڑی اس کو ایز اے سوری گیسچر دیں یا اپنا کوئی دوسرا کھلونا اس کو دیں۔ دیکھیے سوری کہنا بچے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اور وہ کہنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا، پر اگر وہی بچے کو اس کام کو صحیح کرنا پڑے تو اس سے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کا بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو سمجھائیں اور بتائیں کہ وہ اس غلطی کو کیسے صحیح کر سکتا ہے۔ اگر اس سے دودھ گر گیا تو اس سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے اس دودھ کو صاف کرنے میں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ بچوں کو غلطی صحیح کرنا سکھا سکتے ہیں۔ تیسری ویلیو ہے ڈٹرمینیشن، یعنی کہ عزم۔ بچوں کو حوصلہ دیں تاکہ وہ چیلنجز کو قبول کر سکیں۔ آپ کا بچہ چاہے پڑھائی میں اچھا ہو، کھیل میں اچھا ہو یا کسی آرٹ میں اچھا ہو، ایسی چیزیں اس کی زندگی میں آئے گی ہی آئے گی جو اس کو مشکل لگے گا۔ کسی بچے کے لیے اسپیلنگ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے تو کسی کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا، یہ عام بات ہے۔ پر آپ کو بچوں کو سکھانا ہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں اور ہر مشکل کام کو محنت اور ارادے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ عزم اور استقامت ایسی دو ویلیوز ہیں جو بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سکھانی چاہیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی حد سے زیادہ تعریف نہ کریں۔ ان کے ہر کام کا ایمانداری سے فیڈ بیک دیں، نرمی سے ان کے کام میں نقص بتائیں اور ان کے حوصلہ افزائی کریں اس کام کو بہتر کرنے میں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ کوئی ڈرائنگ بناتا ہے تو اگر اچھی ہے تو اس کی تعریف کریں، اور اگر اچھی نہیں ہے تو بہت ہی نرمی سے اس کو بتائیں کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے اور کیسے وہ اس ڈرائنگ کو اور بہتر بنا سکتا ہے۔ اور سب سے آخری ہے کنسیڈریشن۔ بچوں کو محسوس کرائیں کہ ان کے رویے سے دوسروں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ٹیچ دیم ٹو تھنک اباؤٹ ادر فیلنگس۔ بچہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بے تحاشا محبت ملتی ہے، اس لیے وہ خود پسند اور انا پرست ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے دوسروں کے احساسات کو نہیں سمجھتے، پر آپ ان کو بخوبی سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج سے 2 سال پہلے جب ہم سفر کرتے تھے تو میرے دونوں بچے، جن کی عمر اس وقت 6 اور 3 سال تھی، ہمیشہ ونڈو سیٹ کے لیے لڑائی کرتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی اس وجہ سے، کیونکہ بچوں کی اس حرکت سے نہ صرف میں بلکہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے تھے۔ اگلی بار جب پھر سفر کرنا ہوا تو میں نے دونوں بچوں سے ڈسکس کیا کہ ہم کس طرح اس سفر کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تو طے یہ پایا کہ فرانس جانے میں بڑا بیٹا ونڈو سیٹ لے گا اور واپسی پہ چھوٹا والا۔ چونکہ یہ فیصلہ ان دونوں نے خود کیا تھا تو یہ اس پہ قائم بھی رہے اور سفر بہت ہی خوشگوار اور پرسکون گزرا۔ اور آج بھی جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں یا کوئی بھی کام جو بچوں سے متعلق ہوتا ہے ہم پہلے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف احساس ذمہ داری بھی آتی ہے بچوں میں، بلکہ ان کو یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ان کا عمل دوسروں کو کیا فیل کراتا ہے۔ بچوں کی فیلنگز کے بارے میں نہ صرف آپ کھل کے بات کریں بلکہ دوسروں کی فیلنگز کے بارے میں بھی ان سے کھل کے بات کریں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ کہنا چاہتے ہیں پر وہ کہہ نہیں پاتے، اپنی فیلنگز کو ظاہر نہیں کر پاتے۔ تو آپ کو ہمیشہ ان کی فیلنگز کو سمجھنے میں ان کی مدد کرنی ہے اور ان کو بھی بتانا ہے کہ ان کے کس رویے سے دوسرے ہرٹ ہوتے ہیں یا آپ ہرٹ ہوتے ہیں اور کس رویے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ بچوں کی رائے بچوں کی چیزوں میں ضرور لیں۔ اپنے من سے بچوں کے لیے کوئی فیصلہ نہ کریں، بچوں کے سامنے ہمیشہ آپشنز رکھیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان میں سے چوز کریں۔ دیکھیے یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کوئی بھی ویلیو یا مینر بچوں کو اس وقت تک نہیں سکھا سکتے جب تک ہم خود اس کو فالو نہ کریں۔ بچے اپنے والدین کے کاپی کیٹ ہوتے ہیں، تو وہ جو دیکھیں گے وہ سیکھیں گے اور وہی کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک اچھی، بامعنی اور خوشحال زندگی گزاریں تو ان کو ویلیو سکھائیں اور اس پہ مسلسل محنت کریں، کیونکہ ویلیوز ایک دن میں تو نہیں سیکھی جاتی۔ تو دوستو یہ سارے وہ ویلیوز ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کو شروعات سے ہی سکھانی چاہیے۔ اگر آپ بھی کوئی ویلیو فالو کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں جو اس سے مختلف ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔